حاضرین کرام، السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مراد سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اس آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کی بزم میلاد النبی سجانے والے نے جو سجایا ہے یہ بخوبی سب کو پتا ہے، اور اس تاریخ میں پہلی بار نہیں بلکہ جب سے ان کے والد مرحوم اس دنیا سے رخصت ہوئے تب سے اس تاریخ میں ایصال ثواب کے غرض و غایت سے نیت سے سجاتے ہیں، اور ایصال ثواب کر کے اپنے آپ کو برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً وہ بیٹا بڑا لائق مند ہوتا ہے، بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کہ جب دنیا میں والدین زندہ ہوتے ہیں، یعنی ماں اور باپ زندہ ہوتے ہیں، اور اگر اس کی خدمت کرتے ہیں، خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ہر کمی بیشی کا خیال کرتے ہیں، تو یقیناً وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بعد وہی والدین دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر ان کی ایصال ثواب کے لیے نیک راستے اختیار کرے، جس راستے سے ثواب ان تک پہنچے، تو یقیناً یہ بھی قابل قدر ہے۔ بہرحال میں زیادہ لمبا سفر میں نہیں ہوں، کیونکہ سمجھیے کہ مدھو پور جانا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جلدی سے جانا ہے۔ جانے کے دو راستے ہیں، ایک لانگ ہے ایک شارٹ ہے، تو پھر مزاج یہی کہے گا کہ لانگ میں نہیں جانا ہے، شارٹ میں جانا ہے۔ تو بس یوں جانیے
کہ ہمارے اور آپ کے سامنے اسٹیج پر علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے، اور ان میں سے ہم میں سے سمجھیے کہ اصلی خطابت کے روح رواں حضرت علامہ و مولانا مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ کی ذات ہے، اور سب کے دل میں یہ خیال ابھرتا ہوگا کہ ان کی تقریر جلدی سے سنیں گے، ہے کہ نہیں؟ ان کی تقریر جلدی سے سنیں گے، تو جلدی سے سننے کے لیے اس سے پہلے جو آئیں گے ان کو بھی جلدی ہی کرنا ہوگا، ہے نا، شارٹ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر ان کے بیانات تک جلدی پہنچیں گے اور ان کے بیان سے آپ سرفراز ہوں گے۔ تو آپ گھبرائے نہیں، ٹائم 15 منٹ، جن میں سے میں چاہوں گا کہ 15 نہیں بلکہ 10 میں ہی اگر آپ کو پہنچا دوں ان کی خطابت تک تو اچھا ہے، لیکن میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں، پہلی بار میں آپ کی بستی آیا ہوں، نام تو بہت زمانے سے سنا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی دیر سے میں بیٹھا ہوں اور شورا آ رہے ہیں، خطبہ آ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے بیانات کر رہے ہیں، منقبت کے اشعار پڑھ رہے ہیں، اور وہ سنا رہے ہیں تو اپنے باپ دادا کی بات نہیں سنا رہے ہیں، اپنے خاندان کی بات نہیں سنا رہے ہیں، کسی دنیاوی رسم و رواج کی بات نہیں سنا رہے ہیں، ان کی بات سنا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی گزار کر رب کو راضی کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی دنیا میں گزار کر اللہ اس کے رسول کو منا لیا ہے، اور دنیا کو وہ تاریخ دے دیا ہے، جو رہتی دنیا ان کی یاد نہ مرتی رہے گی، ان کی محبت میں فدا ہوتی رہے گی۔ اے مسلمانوں، جب تک ہم دنیا میں ہیں، اس زمین پر ہیں، ایمان ہے، مسلمان ہیں، تو یقیناً غوث اعظم کی تعریف سنیں گے، اپنے آپ کو ہم غوث اعظم کا نام سنیں گے، غریب نواز کا ذکر سنیں گے، ان کا نام سنیں گے، ان کی تعریف سنیں گے، لیکن سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن ضرورت ہمیں اس بات کی ہے۔ میں کافی دیر سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں، مجمع تمہارا اچھا ہے، مجمع تو بڑا اچھا ہے، تعداد اچھی ہے، لیکن اب اس مجمع میں جو آپ کو خوبصورت بنائے، جو آپ کے حسن میں نکھار پیدا کرے، اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے، اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے آپ کو اس مجمع میں بیٹھ کر اپنے مزاج کو بدلنے کی، اپنے فطرت کو بدلنے کی، اور اگر آپ نے بدل دیا، قسم خدا کی سجانے والے بھی کامیاب رہیں گے، جن کے نام سے سجایا گیا ہے یقیناً اسے بھی ثواب ملیں گے، آپ بھی کامیاب رہیں گے، ثواب آپ کو بھی ملے گا، کامیابی آپ بھی حاصل کریں گے۔ تو آپ کہیں گے وہ کمی کیا ہے؟ یعنی کمی اس بات کی ہے کہ ہم تو بیٹھے ہیں لیکن دل میرا نہیں جھوم رہا ہے، دل میرا نہیں جھوم رہا ہے۔ آج کے دور میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں اگر جھومتا بھی ہے نبی کے نام پر تو ہارمونیا طبلہ طبلہ لیا، ہاتھ پیر پسارنا شروع کر دیا، جھومنا شروع کر دیا۔ اس کا نام جھومنا نہیں ہے، بلکہ جو نبی کی تعریف سنائے، غوث اعظم کی تعریف سنائے، سننے والے محبت بچھا کر سنے تو دل خود جھومتا نظر آئے گا، دل خود مچلتا نظر آئے گا۔ جب ایک عاشق کا دل جھومتا ہے، جب ایک عاشق کا دل مچلتا ہے تو کہو یا نہ کہو، زبان پر خود سبحان اللہ آتا ہے، زبان پر خود یا رسول اللہ آتا ہے، زبان پر
خود اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، زبان پر خود یا غوث المدد کی صدائیں آتی ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں بیٹھے ہو، محبت سے بیٹھو اور سنو، میں یہ کہوں گا اس کمی کو دور کیسے کریں گے، دور کرنے کی بھی راستے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج کا دور جو چلا ہے بہت زندگی گزارنے میں آسان ہو گیا، کم و بیش آج اکثر و بیشتر ہر گھروں میں نل لگے ہوئے ہے کہ نہیں؟ نل ہے کہ نہیں؟ نل ہے، مسجد میں بھی نل لگے ہوئے رہتے ہیں مسجد بنانے کے لیے۔ تو نل میں کیا گرتا ہے؟ اب لوگ بولے جواب آپ کو دینا ہے، کیونکہ آپ کے جواب کی بات میں کر رہا ہوں، جو آپ جانتے ہیں، جو نہیں جانیں گے وہ بول کے فائدہ نہیں ہے، جو آپ جانتے ہیں وہی پوچھو گا۔ نل میں کیا گرتا ہے؟ پانی۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ نل جو ہے مسجد میں جو لگے رہتے ہیں چند نل ہے، وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ ٹنکی سے آتا ہے نا، ٹنکی سے۔ ایک زمانہ تھا حوض ہوتا تھا، لیکن ابھی ٹنکی ہو گئی ہے، ایک سے ٹنکی چلی ہے، ٹنکی سے جو ہے پانی پائپ میں آتا ہے، نل میں گرتا ہے۔ جب آپ نل کھولیں گے، نل کھولنے کے بعد پانی دیکھیں گے گندا ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، تو آپ نل کو صاف کریں گے اور پھر نل کھولیں گے اور پھر پانی گندا ہی نظر آئے گا۔ تو بتائیے کہ آپ ایک بار نہیں چند بار بھی صاف کریں گے تو پانی گندا ہی نکلے گا۔ آپ کو یہ دماغ لے جانا ہوگا، یہ پانی جو گر رہا ہے گندا، یہ نل کی خرابی نہیں ہے، یہ نل میں گڑبڑی نہیں ہے، بلکہ پانی جہاں سے آ رہا ہے وہاں خرابی ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹنکی سے آ رہا ہے۔ ٹنکی دیکھو، ٹنکی دیکھا جائے گا تو دیکھا جائے گا اس میں گرد و غبار بھرا ہوا ہے، گندا ہو گیا ہے۔ اب اس کو صاف کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، تو پھر آپ ٹنکی کو صاف کریں گے۔ جب صاف ستھرا کر دیں گے تو یقیناً مانو میں جب آپ پانی بھریں گے اور نل کھولیں گے تو پانی صاف آئے گا۔ ایسے ہی آپ بزم غوث الورا میں بیٹھو گے، چاہے آپ بزم رسول میں بیٹھو گے یا کسی بھی دینی مجلسوں میں بیٹھو گے، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوگی، اور جب بھی دینی باتیں ہوگی تو آپ کا دل اس وقت تک نہیں مچلے گا جب تک کہ آپ کے دلوں میں غوث اعظم کا سچا پیار نہیں آئے گا، جبکہ آپ کے دلوں میں نبی کا سچا پیار نہیں آئے گا، جبکہ جس وقت آپ کے دل میں آپ اپنے آپ کو ٹھان لو گے کہ ہاتھ ہلانے سے ہاتھ نہیں ہلتا ہے، جہاں کے اپنے آپ کو زبان وہی کھلتی ہے جہاں کے نبی کے نام پر دل اچھا ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، تو قسم خدا کی اپنے دلوں کو، اپنے آپ کو عشق رسول اللہ سے معمور کر لو، عشق غوث الورا سے معمور کر لو، یقیناً مانو میں آپ کا دل اپنے آپ کو مچلے گا اور ایسا مچلتا نظر آئے گا، خود آپ بھی بولتے نظر آئیں گے، اور جب آپ بولتے نظر آئیں گے تو خطبہ اچھی باتیں سنا کر جائیں گے، شاید اچھی منقبت کر کے جائیں گے، آپ بھی کامیاب، بس وہ بھی کامیاب۔ اتنا ٹائم ہو گیا، ٹائم دیکھیے بس ایک بار درود پاک پڑھ اللہ سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیونکہ جو بولا ہوں اس پر رہنا ہوگا، ورنہ لمبی ہو جائے گی تو پھر ٹھیک نہیں۔ حضرات تو آج بڑی محبتوں کے ساتھ سجایا جائے اور سجانا چاہیے۔ والدین کے تعلق سے احادیث کریمہ سنتے رہتے ہیں، سنتے ہیں کہ نہیں؟ سنتے رہتے ہیں۔ ایصال ثواب کے تعلق سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے کل ملا کر میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ یہ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، غوث اعظم کا بزم سجدہ ہے، انہیں بڑی ہی محبتوں
لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے اے مسلمانوں، لیکن آپ نے غوث اعظم کی کرامتیں تو سنی ہیں، سنتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غوث اعظم کی زندگی کا خاکہ نہیں سنا ہے کہ غوث اعظم اپنی زندگی کس طرح گزارا کرتے تھے؟ ان کے والدین محترم جو تھے وہ بھی اللہ کے مقدس ولی تھے، ان کی زندگی کیسی ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اس لیے میں طول و طوال میں نہیں، المختصر میں آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں۔ ان کے والد گرامی جو اپنی زندگی کو گزارے ہیں، ان میں سے ایک رکن ایسا بھی ہے کہ آپ نے ایک سیب کھایا تھا، واقعہ نہیں بتاؤں گا، سیب کھایا تھا، لیکن سیب کھانے کے بعد دل نے کہا نہ جانے یہ کس مالک کا سیب تھا، بغیر کہے پوچھے میں نے کھا لیا ہے، کل میدان محشر میں جواب کیا دوں گا؟ تو آپ سچائی پر آتے ہیں، آپ سچائی پر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس لیے ہمیں ان کی زندگی کے اور آپ کو پڑھ کر کے اور سن کر کے ہمیں ان کے عشق میں ڈھل کر کے ان کے کردار کو اپنانا ہوگا، ان کے کردار کو اپنانا ہوگا، ان کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا۔ جس دن ہم اپنے بزرگوں کے پیروکار بن جائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو ان کی اطاعت فرما برداری کرتے نظر آئیں گے، تو قسم خدا کی سچا عاشق رسول بن جائیں گے، سچا عاشق غوث الورا بن جائیں گے، اور جس دن سچا بن جائیں گے زمان اللہ ظلم کرے گا، لیکن وہ آندھی کی طرف اڑ جائیں گے، دیوانہ کھڑا رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول تمہیں جو دے اسے لے لو۔ کیا فرمایا؟ میرے رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو، ہے نا، اسے چھوڑ دو۔ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، اور حالات حاضرہ کے تحت آج کے دور میں جو ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو خیال رکھیں کہ کیسی ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے اور کیسی گزرنی چاہیے۔ اے مسلمانوں، بس چلتے چلاتے المختصر میں شارٹ میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آ گئی تھی، پانی کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، آہو پکار کر رہے تھے، لیکن کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن سب نے اپنے آپ کو بیک وقت آواز ملایا اور کہا چلو موسیٰ کلیم اللہ کے دربار میں، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، ان کی بارگاہ میں جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سارے لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جب سوال کرتے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ جواب دیتے ہیں چلو ایک میدان میں سب جمع ہو جاؤ، جمع ہونے کے بعد وہاں ہم بھی جائیں گے، دعا کریں گے رب کی بارگاہ میں، رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ ہاتھ اٹھاؤ اور میں دعا کروں گا، تم لوگ آمین کہنا۔ موسیٰ کلیم اللہ دعا فرماتے ہیں، گھنٹوں گھنٹہ گزر رہا ہے لیکن مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، بارش ہو نہیں رہی ہے۔ آخر کار میں موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں تم لوگ بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اللہ سے ہم کلام ہو کر کے آپ کو ہے دور پہ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، سارا معاملہ بتایا آپ نے، تم پروردگار عالم نے فرمایا کہ تیرے اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جو گنہگار ہے، ایسا گنہگار ہے جو اپنے گناہوں سے، اپنے آپ کو نفرتوں سے، اپنے آپ کو اپنے رب کا مقابلہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو چل رہا گناہوں پہ چل رہا ہے اور گناہوں سے اپنے رب کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش پانی کو روکا گیا ہے، آپ کی دعا بھی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو معلق کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں اپنے آپ کو سوچو رب کی طرف سے جواب کیا ملا۔ اے موسیٰ کلیم اللہ آپ واپس جائیں، آپ اعلان کر دو مجمع میں کہ کوئی ایسا گنہگار ہے جو اپنے آپ کو مجمع میں ہے، مجمع سے نکل کے چلا جائے، مجمع سے چلا جائے، جب مجمع سے چلا جائے گا پھر دعا ہوگی، رب تعالیٰ بارش فرمائے گا۔ اے مسلمان
مسلمانوں جب موسیٰ کلیم اللہ نے یہ اعلان کیا، موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ آواز پہنچائی، موسیٰ کلیم اللہ نے عواموں کو جب پیغام دیا تو اب لوگ اپنے آپ کو سوچنے لگے، اس میں سے جو گنہگار تھا، جو پاپی تھا، وہ سوچنے لگا اب تک تو پردے میں تھا، اب تک تو میری عزت بچی ہوئی تھی، لیکن اس مجمع سے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، ساری دنیا دیکھے گی، میں جواب کا دوں گا، وہ کہاں دکھاؤں گا، وہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، وہ اپنے آپ کو گنہگار، وہ پاپی سر جھکا کر کے اپنے چادر کے آڑ میں دل سے روتا ہے، اے مولا اب تک اتنا گناہ میں نے کیا ہے لیکن پورے پردے میں رکھا ہے، لوگوں سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے، مولا تو بہت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اے مولا جب تک تو نے میری عزت کو بچا کر کے رکھا تو میں توبہ کرتا ہوں سچے دلوں سے، ایسے گناہوں سے میں اپنے آپ کو ایسے گناہ نہیں کروں گا۔ جب آپ نے اس نے توبہ کر لیا تو رب تعالیٰ کی مشیت جوش میں آ گئی اور رحمت جوش میں آئی، بارش ہوئی، کیا ہونے لگی؟ بارش ہونے لگی۔ جب بارش ہونے لگی تو زمین سیراب ہو گئی، موسیٰ کلیم اللہ بھی حیران ہو گئے کہ آخر میں کیا کہتے ہیں کوئی بندہ گیا بھی نہیں اٹھ کر، بارش ہو رہی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پھر رب کی بارگاہ میں التجائیں کی تو اللہ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا وہ بندے نے اپنے آپ کو مجھے راضی کر لیا ہے، توبہ کر لیا ہے، اس کی بنیاد پر بارش میں نے عطا کر دی ہے، جس کے لیے روکا تھا اسی کے توبہ پر میں نے بارش دے دیا ہے۔ اے مسلمانوں، موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بندہ کون ہے دکھا دے، تو رب نے فرمایا جب گنہگار کا پاپی تھا اس وقت میں نے اس کے چہرے کو چھپا کے رکھا، اب تو نیکوں میں شامل ہو گیا ہے، اب اس کی عزت کیوں دکھاؤں گا۔ اے مسلمانوں، آج اس دھرتی پر اس دنیا میں آج ہم مسلمان جو پریشان ہیں، آج ہمیں سب سے پہلے توبہ کی ضرورت ہے، اور جب توبہ کر لو گے تو نماز کی توفیق مل جائے گی، جب توبہ کر لو گے مسجد کے دروازے پر جانے کی توفیق مل جائے گی، جب توبہ کر لو گے تو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ سب سے پہلے توبہ کرو گناہوں سے اور کہو مولا نماز فرض ہے پڑھوں گا، تو یقیناً مانو میں آپ نمازی بن جاؤ گے، دل سے دعائیں کرو گے، ہر کام آپ کا بنتا نظر آئے گا۔ اور چلتے چلاتے یاد رکھو کہ آپ اگر مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو تو یاد رکھو نماز ایمان والوں کو ملی ہے، روزہ ایمان والوں کو ملی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں اپنی زندگی کو سمجھو اور عشق رسول میں ڈھال کر کے ان کے کردار پر عمل کرو، اللہ تعالی ہمیں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ایک اور نیک بنائے، صراط المستقیم چلنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ۔